اگر سعودیہ حکومت ایٹمی طاقت بن جائے تو خطے میں طاقت کا توازن یکسر بدل جائے گا، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں پہلے ہی ایران اور اسرائیل کے حوالے سے ایٹمی صلاحیت پر بحث جاری ہے۔ اب ہوگا یہ کہ سعودی حکومت کا ایٹمی پاور بن جانا ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایٹمی مقابلے کو جنم دے سکتا ہے، جیسا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ہوا۔ نمبر 2، سعودی عرب اس وقت NPT پر دستخط کنندہ ہے، یعنی اس نے ایٹم بم نہ بنانے کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ اگر وہ معاہدہ توڑتا ہے تو بین الاقوامی دباؤ، اقتصادی پابندیاں اور تنہائی کا شکار ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، امریکہ طویل عرصے سے سعودی عرب کا قریبی اتحادی ہے۔ امریکہ کو شدید تشویش ہوگی، مغربی ممالک چاہیں گے کہ سعودی عرب کو روکا جائے۔ ممکن ہے کہ دباؤ ڈالنے کے لیے اقتصادی پابندیاں لگائی جائیں۔ نمبر 4، اگر سعودی عرب کے پاس ایٹم بم آتا ہے تو دنیا کے بہت سے ممالک اس کو اسلامی ایٹم بم کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے سعودی عرب کی سیاسی اور مذہبی قیادت مضبوط ہوگی۔ البتہ کچھ ممالک جیسے ترکی، ایران، مصر اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 5، اگر سعودی عرب نے ایٹم بم بنایا تو ایران اپنی ایٹمی سرگرمیوں کو اور زیادہ تیز کر سکتا ہے۔ یوں پورے مشرق وسطیٰ میں ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو جائے گی۔ نمبر 6، سعودی عرب کا ایٹم بم اسرائیل کے لیے ایک براہ راست چیلنج ہوگا۔ اسے اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر سعودی عرب پر مزید دباؤ بڑھا دے گا۔ نمبر 7، سعودی عرب کے پاس سب سے بڑا ہتھیار اس کا تیل ہے۔ ایٹمی طاقت بننے کی صورت میں اس کے معاشی تعلقات پر اثر پڑ سکتا ہے، لیکن اگر سعودی عرب ایٹمی طاقت بن جائے تو اس کی سلامتی مضبوط ہوگی اور اسے بیرونی جارحیت کا کم خطرہ ہوگا۔ نمبر 8، سعودی عرب کا ایٹمی بم دوسرے ممالک جیسے ترکی، مصر، حتیٰ کہ UAE کو بھی اس دوڑ میں شامل کر سکتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر سعودی عرب نے ایٹم بم بنایا تو مشرق وسطیٰ ایک نیا ایٹمی ہاٹ سپاٹ بن جائے گا۔ ایران، اسرائیل اور سعودی عرب 3 بڑی ایٹمی کھلاڑی بن کر خطے کو غیر مستحکم کر دیں گے۔ امریکہ اور مغرب سخت رد عمل دیں گے۔ مسلم دنیا کے کچھ ممالک اس کو اپنی طاقت سمجھیں گے۔ یہ قدم ایک طرف تو سعودی عرب کو تحفظ دے گا، مگر دوسری طرف خطے کو ایک بڑے خطرے کی طرف بھی لے جائے گا۔